مولانا محمد جرجیس انصاری جو سراج علوم جھنڈا نگر نیپال کے طالب علم ہیں تو طالب علم لیکن ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. صدر محترم علماء کرام، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مشفق اساتذہ کرام، اسلامی بھائیوں، قوم و ملت کے لائق بڑے نوجوانوں، اسلامی خواتین، میری پیاری ماں اور بہنوں، مئو میں آنے کا یہ میرا پہلا اتفاق. قبل اس کے کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں، بہتر سمجھتا ہوں کہ مزید یہ بتلا دیا جائے کہ میں ابھی ایک طالب علم ہوں. طالب علم کا زمانہ آپ جانتے ہیں بڑا نازک زمانہ ہوتا ہے. میں آخری جماعت ثامنہ کا فضیلت لاسٹ ایئر آخری سال ہے میرا. اگر آپ کی دعائیں میرے شامل حال رہی تو انشاءاللہ فراغت بھی ہو جائے گی. میں طالب علم ہوں. طالب علمی کا زمانہ بہت نازک زمانہ ہوتا ہے. اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام ہمارے اساتذہ ہیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو بجائے اس کے کہ وہ تنقید کا نشانہ بنائیں، میری نیک نیت کے ساتھ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. دوستو اور بزرگوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں اور ان نعمتوں کے بدلے میں اگر ہم احسان ادا کرنا چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو یہ ناممکن ہے. ناممکن نہیں بلکہ محال ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان تعدوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. یہی اس کا کون احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. سروشریشٹھ یونی، سب سے بہترین مخلوق انسان. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن ساکشی، قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تحقیق کی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو وہ انسان. لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو سب سے بہتر ڈھانچے میں ڈھالا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. حالانکہ اور بھی آریہ دھرم اور سناتن دھرم میں سلسلے میں بہت زبردست اختلاف ہے. وہ کوئی کہتا ہے کہ 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا کی، کسی نے کہا کہ 84,000 مخلوق پیدا کی، اور اسی لیے ہمیں ان کی لنترانی سمجھ میں نہیں آتی. کوئی کہتا ہے کہ 18,000 مخلوق میں مرنے کے بعد آدمی بدلے گا، کوئی کہتا ہے کہ 84,000 یونین میں مرنے کے بعد ایک کتا، بلی، چوہا، چھچوندر، بندر، یہی سب کچھ بننا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. حالانکہ منوسمرتی وغیرہ اگر آپ اٹھائیں تو اس میں لکھا ہے کہ کسی جرم کی سزا ایک ہی بار ملتی ہے. میں نے بہت سے موقعوں پر بلوٹ قصبے میں اور اطال قصبہ جہاں جھنڈا نگر سے جو قریب علاقے ہیں جہاں میں پڑھتا ہوں، ان علاقوں میں بہت سے لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد کتا، بلی، چوہا، چھچوندر سب کچھ بننا. تو میں نے کہا کہ منوسمرتی تو یہ کہتی ہے کہ کسی جرم کی سزا ایک ہی بار ملے گی. کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا پھر ایک بار بتاؤ کہ ہمیں اگر مان لو برے عمل میں نے کیے اور برے عمل کرنے کے بعد اگر مجھے کتا بنا دیا گیا، اور کتا بنے ہوئے ہیں، راستے میں ماروتی آ رہی، گاڑی آ رہی ہے، اس کے وہ میرے اوپر چڑھ گئی، کتا بن کا ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کس جرم کی سزا ہے؟
یا مان لو کوئی سور بن گیا, سور بن کے اس کو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ کس جرم کی سزا ہے کہ مولوی صاحب نہیں معلوم. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بھینسا بکرا یہ سب کچھ بننا پڑے گا, تو ہم نے کہا آج سے دعا کرو کہ ہے پرمیشور مجھے کتا بنا دے, بلی بنا دے, سور بنا دے, گدھا بنا دے, لیکن بکرا مت بنانا ورنہ یہ مسلمان کاٹ کے کھائیں گے. ہم نے کہا اس سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ یہ تو کبھی کہنا ہی نہیں کہ ہے اللہ بس دعا مانگو, رات میں اٹھ کر گھنٹہ بجانے کی جگہ تم دعا مانگو کہ ہے پرمیشور مرنے کے بعد مرغا تو کبھی مت بنانا ورنہ یہ جرجیز جیسے مولوی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کوئی عقیدہ نہیں, قرآن نے صاف طور سے کہہ دیا ہے اور اس عقیدے کی وضاحت کر دی. وقت ملے گا تو ہم اس کو بتائیں گے. تو یہ اللہ کا ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سروشریشٹھ یونین میں سب سے بہتر یعنی مخلوق میں سب سے بہتر بنایا, انسان بنایا, اور انسان بنا کر ہی بس نہیں کیا بلکہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی کتاب عطا کی جو دنیا کے اندر آنے والی تمام صحیفوں میں اور تمام کتب سماوی میں سب سے بہتر, سب سے افضل یعنی قرآن کریم, ایک انٹرنیشنل بک, ایک انٹرنیشنل کتاب, ایک انتم سمویدھان, ایک لاسٹ لا, ایک آخری قانون. یہ کوئی کتاب کا انبار, کاغذ کا انبار نہیں. زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ, زندگی گزارنے کی صحیح رہنمائی اس قرآن کریم کے اندر دی گئی ہے کہ آپ کیسے اٹھیں, کیسے بیٹھیں, کیسے آپ اپنی زندگی کو گزاریں, شادی بیاہ کیسے کریں, آپسی تعلقات کیسے ہونے چاہیے, مسلمانوں کے ساتھ ہم رہیں تو کیسے تعلقات ہوں, غیر مسلموں میں ہم ہوں تو ہمارے تعلقات کیسے ہوں, اور جو نبیوں کی توہین کرے اس کے ساتھ ہم کیسے جو ہے پیش آئیں, اور جو نبیوں کی عزت کرے ہم اس کو کیا سمجھیں. یہ تمام اصول, تمام ضابطے اگر دیکھنا ہو تو قرآن کریم کے اندر یہ ایک احسان ہے اس کا کہ تمام کتب سماوی میں سب سے افضل, سب سے بہتر, سب سے عرفہ, سب سے بلند کتاب قرآن کریم کی شکل میں ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اور اتنا ہی نہیں, اس نے ہمیں اور آپ کو امت اسلامیہ کے اندر پیدا کیا جو تمام امتوں میں سب سے بہتر, پھر ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ جو تمام امتوں میں سب سے بہتر وہ ہمیں اور آپ کو دی. اور ان تمام چیزوں کے بعد ہمیں اور آپ کو ایک ایسا مذہب عطا کیا جو دنیا کے اندر آنے والے تمام مذاہب کے اندر سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ, سب سے بلند, سب سے اچھا مذہب ہمیں اور آپ کو دیا یعنی مذہب اسلام. اور ان تمام چیزوں کے بعد یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں آنے والے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے اندر سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ, سب سے بلند, سب سے بالا, جس کے پیر کی رکاب کو آسمانوں کے فرشتوں کا سردار جبرائیل تھامتا ہو, ہمیں وہ نبی, ہمیں وہ پاکیزہ رسول, ہمیں وہ فاطمہ کا باپ, ہمیں وہ امام کائنات کا امام عطا کیا جس کی وجہ سے ہم جو ہے صحیح طور سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے جانے. آؤ دوستوں بزرگوں, قبل اس کے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں, ایک مرتبہ اس نبی اکرم پر باواز بلند درود شریف پڑھ لیں. ہم وہ درود پڑھیں جس کو خود نبی اکرم سکھا کر گئے. ہمارے پاس اس درود کا کوئی ثبوت نہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا, پتہ نہیں کہیں کا روڑا کچھ نہیں تو تھوڑا ہی تھوڑا. اور ہم وہ درود پڑھیں جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو اور بزرگوں, یہ ایک اللہ کا احسان کہ ہمیں اس نبی کی امت میں ہونے کا شرف حاصل ہوا جس نبی کے امتی ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے انبیاء نبی. تو خود آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ اگر تو نے مجھے نبی نہ بنایا ہوتا کتنا بہتر ہوتا کہ اگر تو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا سا امتی بنا دیتا. یہ زمانہ بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام جب سے پھیلا, جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اسی دن سے اسلام پر اعتراض لگتا آیا ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم کی پہلی دعوت کو ٹھکرانے والا اور نبی اکرم کے خلاف کھڑے ہونے والا خود آپ ہی کے خاندان کا سگا چچا ابو لہب تھا, جو کہنے لگا تب بن لگا یا محمد, اے محمد تو برباد ہو جا, کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ کس نے؟ خاندان کے آدمی نے, کس نے؟ رشتے میں جو چچا لگتا تھا اس نے اعتراض لگایا. پتہ یہ چلا کہ توحید کی دعوت, رسالت کی دعوت, دین کی دعوت ایسی دعوت
है कि जिसको पेश किया जाए तो दुश्मनों की आंखें चढ़ जाएंगी, वो आपके मुखालिफ भी होंगे। तो ये दावत ही एक ऐसी दावत है जो इंसान को ये तो बिल्कुल रास्ते पर लाती है, और इस रास्ते में बहुत मुखालिफिन भी खड़े हो जाते हैं। अभी इस्लाम तेजी के साथ फैलने के बाद साइंस का दौर आया, टेक्नोलॉजी का दौर आया, जमाने ने तरक्की की, और जमाने ने इतनी तरक्की की कि खुद नबी अकरम की हदीसों पर एतराज लगने लगा। और यहां तक कि मैं समझ नहीं पाता हूं, मेरी समझ में नहीं आता है कि कल चंद लोगों ने टेलीफोन बना लिया, टेलीफोन बनाने के बाद क्या ऐलान किया, 12 अप्रैल 1985, हम 1985 की बात कर रहे हैं। 85 का हिंदुस्तान टाइम्स आप उठाकर देखिए, साफ तौर से अल्फाजों में लिखा हुआ है कि साइंसदानों ने टेलीफोन बनाया, वो चीज बनाई जो अल्लाह तक नहीं बना सका। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरी समझ में नहीं आता, साइंसदानों ने एतराज भी लगा दिया। एक जिसका वजन आधा किलो ना होता हो, एक 250 ग्राम का डब्बा बना दिया और खुदा का इनकार कर बैठे। लेकिन मैंने जब सवाल किया कि ये बताओ कि टेलीफोन यहां है, लंदन में तुम बातें कर रहे हो, अपनी इतनी सी कारीगरी पर तुम्हें हैरत हो गई कि साइंस ने वो चीज बना दी जो अल्लाह नहीं बना पाया। लेकिन ये तो बताओ कि यहां बैठकर तुम हेलो करते हो, वो हेलो कहने वाली तुम्हारी जबान किसने बनाई? और तरफें से सुनने वाला इंग्लैंड और सऊदी अरब और मिस्र की सरजमीन पर बैठकर वो चौधरी, वो प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट जिस कान से सुनता है तेरे हेलो की आवाज, वो कान किसने बनाए? तो ला महला तू कहने पर मजबूर हो गया, अल्लाह ने। मैंने कहा अगर जबान अल्लाह ने न बनाई होती और कान अल्लाह ने न बनाए होते तो बताइए टेलीफोन किस काम का था? दोस्तों बुजुर्गों, अभी जमाने ने तरक्की की और इतनी तरक्की की कि अल्लाह के नबी ने कहा कि कब्र में हिसाब व किताब लेने वाले 2 फरिश्ते आएंगे, एक का नाम मुनकर, दूसरे का नाम नकीर होगा। वो हिसाब व किताब लेंगे। आपके पास इसका क्या जवाब है? आप किसका क्या जवाब देंगे? एक ने एतराज लगाते हुए कहा कि बैद वक्त पता नहीं मरते कितने लोग हैं। हदीस में आता है कि जब लोग मुर्दे को दफन करके 40 कदम चले जाते हैं तो मुनकर नकीर हिसाब व किताब लेते हैं। अरे कोई जरूरी तो नहीं, आपने यहां मुर्दे को दफन किया और यहां जो है हिसाब व किताब लेने के लिए मुनकर नकीर आ गए। हो सकता है दफन करके आप 40 कदम हिंदुस्तान में गए हो सकता है इसी वक्त में लोग दफन करके पाकिस्तान में भी 40 कदम जा चुके हों, हो सकता है मिस्र में भी लोग दफन करके 40 कदम जा चुके हों, हो सकता है इंग्लैंड में भी दफन करके लोग 40 कदम जा चुके हों, हो सकता है मिस्र में भी दफन करके 40 कदम जा चुके हों, हो सकता है अमेरिका में भी दफन करके 40 कदम जा चुके हों, कनाडा में भी जा चुके हों। क्या करोगे? 2 ही फरिश्ते मुनकर नकीर इतनी जल्दी जल्दी सारी कब्रों में कैसे हिसाब किताब लेते होंगे? ये एक अजीब सवाल साइंसदानों की तरफ से हो गया। मनुस्मृति आप उठाकर, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की आप उठाकर देखें, इस किस्म के एतराजात उन्होंने भर कर दिए। एक ने कहा कि नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी। कुरान ने कहा मन सकुलत मवाज़ीन हो फहुवा फी शतिर राज़िया, नेकियां तौली जाएंगी। जिसकी नेकियों का पल्ला भारी हो गया वो ऐशो आराम में होगा। वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीन हो, बुराइयां भी तौली जाएंगी। और जिसकी नेकियों का पल्ला भारी और बुराइयों का हल्का हो गया, यानी बुराइयों का पल्ला अगर उठ गया, नेकियों का भारी, तो आराम में, और अगर बुराइयों का पल्ला भारी हो गया तो उसका ठिकाना हाविया नारुन हामिया, धरती हुई शोला मारती हुई वो आग होगी। तो ये नेकियां जब दिखलाई नहीं देती तौली कैसे जाएंगी? अरे आप नेकी करते हो, देखी तो नहीं गई, तौली कैसे जाएगी? वो तराजू पर रखी कैसे जाएगी? एक ने कहा कि हम इतनी बातें बयान करते हैं, बोलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि अल्लाह कहता है कि मेरे पास सारी चीजें महफूज हैं, वो कैसे महफूज होंगी? एक ने और कहा, एक आदमी समंदर में डूब के मरा, उसकी हड्डी जानवरों की हड्डियों के साथ खल्त मल्त हो गई। यह एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी हड्डियां जानवरों की हड्डियों के साथ मिल गई। और अल्लाह कहता है कि हम कयामत के दिन हर इंसान को दोबारा पैदा करेंगे, दोबारा जिंदा करेंगे। तो ये हर इंसान की हड्डियों को दोबारा कैसे अलग किया जाएगा? मखलूत हड्डियों में से हर इंसान की हड्डियों को दोबारा कैसे अलग किया जाएगा? ये एतराज करने वालों ने किया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इन एतराजात में था क्या? साइंस वजूद में आई और मैं ये कहता हूं कि तू अपनी साइंस को अगर पढ़ा होता तो ये एतराजात जो है करने का मौका नहीं मिलता। सुन, नेकियां कैसे तौली जाएंगी? आज बिजली का करंट दिखलाई नहीं देता, लेकिन तेरी बिजली की रीडिंग तेरे मीटिंग में आ जाती, मीटर में आ जाती है। इतने यूनिट खर्च हो गए, तुझे बिल भी देना पड़ता है। बिजली का करंट किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसका बिल तो अदा करता है। टेलीविजन तो आपके घरों में लगे ही हैं। आप सुनते होंगे 4 महानगरों का तापमान। मैं पूछता हूं कि गर्मी और सर्दी दिखलाई नहीं देती, लेकिन सर्दी और गर्मी का वजन कहां से हो जाता है? यह चीज दिखाई नहीं देती, इनका वजन आज साइंसदानों ने कर लिया। जिस तरीके से सर्दी और गर्मी दिखाई नहीं देती, इसका वजन साइंसदानों ने कर लिया। जब साइंसदान
ایسی مشین بنا سکتے ہیں کہ ہم دیکھی ہوئی چیز کو تول لیں, اس کا وزن کر لیں, تو کیا اللہ کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی انسانوں کی اندیکھی نیکی اور برائیوں کو تول کر اور وزن کر کے انسان کے سامنے رکھ دے؟ اعتراض کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس کیسے ساری باتیں محفوظ ہوں گی؟ ارے میری تقریر کو ٹیپ کر لو, 100 سال کے بعد, میرے مرنے کے بعد سننا, وہ کیسے ویسی تم سن سکتے ہو. ارے جب تم کسی کی آواز کو ٹیپ کر سکتے ہو, اس کو 100-200 سال اس کی حفاظت کر سکتے ہو, تو کیا اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہوگی کہ تمام انسانوں کا ریکارڈ محفوظ کر لے؟ کہتے ہو کہ منکر نکیر حساب و کتاب کیسے لیتے ہوں گے ساری قبروں میں. ارے تو نے ٹیلی ویژن بنایا, ہندوستان کے اندر ایک ٹیلی ویژن نہیں, اگر 1 ارب کی آبادی ہے تو تقریباً 1 کروڑ گھروں میں ٹیلی ویژن تو لگے, 1% مان لو 1 کروڑ گھروں میں ٹیلی ویژن تو لگے ہی ہوں گے. اور سنو, مین اسٹیشن دہلی میں ہے, دہلی میں ایک ہیرو کی تصویر لگائی جاتی ہے, ایک لیڈر کی کیسٹ لگائی جاتی ہے بس, اور وہ ایک تصویر ہندوستان میں 1 کروڑ ٹیلی ویژنوں میں آتی ہے. ایک نیتا کی, ایک لیڈر کی, ایک ہیرو کی, یا ایک عالم کی, یا کسی ایک تصویر کا نقشہ یہ ہے کہ وہ پورے ہندوستان میں جتنے بھی ٹیلی ویژن لگے ہیں ساری ٹی ویوں میں وہ تصویر آ رہی ہے. تو کیا اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہو سکتی کہ وہ 2 ہی فرشتے منکر نکیر کو بیک وقت ساری دنیا کی قبروں میں بھیج دے؟ اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہو کہ ساری مخلوق ہڈیوں سے انسان کی ہڈیوں کو کیسے الگ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ارے سن تو صحیح, تو نے ریڈیو بنایا اور اس فضا میں کتنی آوازیں ہیں. ہم بول رہے ہیں, میری آواز بھی فضا میں, بکریاں اور بھینسیں چلا رہے ہیں, ان کی آوازیں بھی اسی فضا میں, آپ بولتے ہیں اس کی آواز بھی فضا میں, اور آپ دیکھیے ٹرینوں کی آوازیں بھی, بسوں کی آوازیں بھی, ہوائی جہاز کی آوازیں بھی, نیتا کی آواز بھی, بھاشن بھی, ملا کی تقریریں بھی, پنڈتوں کے بھاشن بھی, ساری آوازیں میلے ٹھیلوں کی, نمائش کی, سرکس کی, گانوں کی, تقریروں کی, بھاشنوں کی, تمام آوازیں اسی فضا میں خلط ملط ہیں, مخلوط ہیں, ملک